الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قشرت نفتة فسال منها ماء أو سديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض. وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجهين، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا ينقض في الوجهين. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. فَإِنْ قُشِرَتْ پس اگر چھلکا ہٹا دیا گیا چھالے کا، اس کو نچوڑا نہیں ہے، اوپر سے چھلکا ہٹایا گیا، خود ہٹ گیا، کسی چیز کے ساتھ لگا، تو پس اگر ہٹا دیا گیا چھلکا چھالے کا، پس نکلا اس سے پانی یا پیلا پانی یا اس کا غیر، تو اگر وہ بہہ گیا زخم کے منہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہیں رک گیا وَإِن لَّمْ يَصِلْ، اور اگر جاری نہ ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاری ہو یا جاری نہ ہو دونوں وجہوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پیچھے آپ کے نزدیک صرف نجاست ظاہر ہو جائے سبیلین کے علاوہ، پر سبیلین میں تو بالاتفاق تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا وضو دونوں وجہوں میں، خواہ جاری نہ ہو یا جاری ہو۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محض لوٹایا ہے یہ مسئلہ، اگرچہ پیچھے آ گیا سبیلین کے علاوہ سے نجاست نکلے جاری ہو تو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں ٹوٹتا، تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو اگرچہ معلوم ہو گیا تھا ما تقدمہ سے، تو لوٹایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے فرق خارج اور مخرج کے درمیان، ایک خود نکلتا ہے ایک نکالا جاتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، یا تاکہ معلوم ہو جائے یہ کہ حکم پانی اور پانی کے غیر کا ایک ہی ہے، کہ زخم سے پانی نکلے، پیپ نکلے، خون نکلے، سب کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے لٹایا۔ پس اگر ہٹا دیا گیا چھلکا چھالے کا، پس نکلا اس سے پانی یا سدید یا اس کا غیر، سدید و پیلا جا کچلو جنوں کہندے نے، اگر جاری ہو گیا زخم کے منہ سے تو ناقض ہے، اور اگر جاری نہیں ہوا تو ناقض نہیں ہے۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے ناقض ہے دونوں وجہوں میں، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں ناقض دونوں وجہوں میں۔ جی چھلکا چھالے کا، پس نکلا اس جاری ہوا اس سے پانی یا پیپ یا اس کا غیر، اگر جاری ہوا زخم کے سر سے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نہیں جاری ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا۔
اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے ٹوٹ جائے گا وضو دونوں وجہوں میں، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ نہیں ٹوٹتا وضو دونوں وجہوں میں، نہیں ٹوٹے گا۔ وہی مسئلۃ الخارج من غیر السبیلین وہذہ الجملۃ ناجسۃ لأن الدم يندج فیسیر قیحا ثم یزداد بس ندجا۔ صبر ہوا۔ اور یہ مسئلہ ہے اس شے کا جو نکلے سبیلین کے غیر سے، سبیلین سے تو جو نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ جو تفصیلی مسئلہ ہے یہ اس کا ہے جو نکلے سبیلین کے غیر سے۔ نہ امیر جو نہ پڑھایا سی الف لام موصولہ ہوندا اسم فاعل مفعول تے جی۔ الضارب الذی ضرب المضروب الذی مضروب، اور یہ مسئلہ ہے اس شے کا جو نکلے سبیلین کے غیر سے۔ من کرو، اور یہ مسئلہ ہے اس شے کا جو نکلے سبیلین کے غیر سے۔ مگی گل ہون پڑھ۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَجِسَةٌ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْدَجُ فَيَسِيرُ قَيْحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نَضْجًا فَيَسِيرُ سَدِيدًا ثُمَّ يَسِيرُ مَاءً۔ اور یہ جو سبیلین کے غیر سے نکلے اور جاری ہو جائے یہ سارے کے سارے نجس ہیں، ماء سدید وغیرہ، یہ سارے نجس ہیں۔ وہ چھالے سے سفید سا پانی نکلتا ہے، یہ نجس کیسے ہے؟ جی وجہ یہ جو چھالا کوئی مطلب کام کرتا ہے تو ہاتھوں پر چھالے بنتے ہیں، یہ باہر سے پانی اندر داخل ہوا ہے کہ اندر سے ہے؟ اندر سے۔ اچھا، ویسے تو اس کو یہاں سے زخم کریں تو خون نکلتا ہے، پانی کدھر سے ہے؟ تو اللہ بابا فرماتے ہیں اس لیے کہ خون یندا جو پکتا ہے پس ہو جاتا ہے پیپ، پھر زیادہ ہوتا ہے ضرور پکنے کے تو ہو جاتا ہے وہ کچلو، پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے وہ پانی۔ تو یہ چھالے کے اندر جو پانی ہے وہ نیچے سے خون ہی ہے جس کو بار بار وہ جو نا مشقت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پتلا ہو کر پانی کی شکل میں باہر آیا ہے جی۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ نجس ہے۔ نجس ہے جی، سمجھے جی۔ اور یہ سارے نجس ہیں اس لیے کہ خون پکتا ہے پس ہو جاتا ہے پیپ، پھر بڑھتا ہے پکنے کے اعتبار سے، پس ہو جاتا ہے سدید، پھر ہو جاتا ہے پانی۔ یہ ہے جو چھالے کے اندر سفید پانی ہے جی۔ اور یہ سارے کے سارے نجس ہیں اس لیے کہ خون پکتا ہے پس ہو جاتا ہے پیپ، پھر زیادہ ہوتا ہے از روئے پکنے کے پس ہو جاتا ہے سدید، پھر ہو جاتا ہے پانی۔ ھذا اذا قشرھا فخرج بنفسہ، یہ مسئلہ جب کہ کاشا رہا اوپر سے چھالے کو چھیلا، بس اتنا ہی کیا ہے، پس نکلا اندر سے جو کچھ بھی ہے وہ خود بخود نکلا، تو پھر اگر وہیں رک گیا ہے تو ناقض نہیں ہے، چل پڑا ہے تو ناقض ہے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب پانی کو سختی سے نکالا نہیں ہے، پھینک کے باہر نہیں کڈیا، ویسے اوپر سے چھلکا اس کا ہٹایا۔ ہاذا یعنی وہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ جب جاری ہوگا تو ناقض ہوگا، جاری نہیں ہوگا تو ناقض نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ جب کہ ہٹایا اس نے چھلکا نفتا کا، وہ چھالے کا، پس نکلا کون؟ پانی سدید جو بھی ہے بے نفس سے ہی۔ تو اب تفصیل ہے، سائل ہے تو ناقض ہے، رک گیا تو ناقض نہیں ہے جی۔ یہ یعنی نقض بسیلان جب ہٹایا اس نے چھلکا نفتا کا، پس نکلا پانی یا سدید بنفسہ، واما اذا عصرها فخرج بعصره فلا ينقض لانه مخرج وليس بخارج والله اعلم۔
اور بہرحال جب نچوڑا اس نے چھالے کو نپیا تھلوں تے نپ کے تے اندر وچوں گند باہر کڈیا پس نکلا وہ اندر والا اس کے نچوڑنے کے ساتھ دبانے کے ساتھ تو صاحب ہدایت تو فرماتے ہیں کہ یہ وضو کو نہیں توڑے گا اگرچہ جتنا بھی نکلے جو دبانے سے نکلا ہے یہ ناقض نہیں ہے اس وجہ اس لیے کہ یہ مخرج ہے خارج نہیں ہے تو خارج ناقض ہوتا ہے مخرج ناقض نہیں ہوتا آگے کہہ دیا چونکہ اس میں اختلاف ہے کہہ دیا واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب فخرج بعصرہ دھیان ذکر کیا گیا محیط میں جب نچوڑا گیا چھالا پس نکلی اس سے شے کثیر اگر وہ ہے اس حال کے ساتھ کہ اگر نہ نچوڑا جاتا تو البتہ خود نکل آتی صرف چھلکا ہٹانے سے تو ٹوٹ جائے گا وضو اور حمل کیا گیا وہ جو ذکر کیا گیا کتاب میں یعنی ہدایہ میں یا یہ مرادی حمل کیا گیا قلیل پر جی ان سے کہ انکار کر دیا اس کی تعلیل بے قولہ یہ جو نا اس کو حمل کیا ہے قلیل پر لیکن جو صاحب ہدایت نے دلیل دیا وہ اس کا انکار کر رہی دلیل انکار کر رہی کیونکہ دلیل میں تو مطلق ہے جی کہ یہ مخرج ہے خارج نہیں ہے لہذا مخرج قلیل و کثیر و سب ناقض نہیں ہے جی لِأَنَّهُ مخرج اس لیے کہ یہ تو شامل ہے جو مخرج ہے قلیل کثیر دونوں کو مگر یہ کہ کہا جائے کہ غالب فی الکثیر خروج ہوتا ہے اور ہے نکالنا اس کا مثل اس کے نکلنے کے تو ہو گیا وہ مثل اس کے جو دبا کر نکالا گیا سبیلین سے تو وہ ناقض ہے لِأَنَّهُ مخرج ذکر کیا گیا کافی میں اصح یہ ہے کہ مخرج ناقض ہے انتہا کیف لا کیسے نہیں ناقض ہو سکتا حالانکہ جمیع ادلہ من الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس دلالت کرتی ہیں نقض کے معلق ہونے پر خارج نجس کے ساتھ بدن سے نجاست نکلے جس طرح بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ثابت ہے مخرج میں بھی نجاست تو بدن سے نکل آئی ہے جی او اشیاء نمبر 1 فلا ينقض صحیح یہ ہے کہ مخرج اور خارج برابر ہے توڑنے کے حکم میں اس لیے کہ جو نکالا گیا اس میں نکلنا بھی تو پایا گیا ہے تو لہٰذا یہ مسئلہ جو صاحب ہدایت نے بیان کیا یہ مفتبہ نہیں ہے یہ علیحدہ تفصیل ہے کہ صاحب ہدایت کے جو مسئلے ہیں وہ کون سے ہیں جو مفتبہ نہیں ہیں ان میں سے یہ مسئلہ ہے کہ مفتبہ یہ نہیں ہے بلکہ جو بھی نکلے گا اگر وہ اتنا ہے کہ وہ جاری ہو سکتا ہے تو پھر ناقض وضو ہے من کر لی کرنے یہ کتنے اور بہرحال جب نچوڑے چھالے کو پس نکلا جو بھی شے اس کے اندر ہے پانی سدید جو بھی اس کے نچوڑنے کے ساتھ تو پس ناقض نہیں ہے اس لیے کہ یہ مخرج ہے خارج نہیں ہے واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب اور بہرحال جب نچوڑا چھالے کو پس نکلا پانی اس کے نچوڑنے کے ساتھ پس نہیں ٹوٹے گا وضو اس لیے کہ یہ نکالا گیا ہے اور خود نہیں نکلا ہاں یہ مخرج ہے خارج نہیں ہے یعنی نکالا گیا ہے نکلنے والا نہیں ہے تو ناقض ہے جو خارج ہو جو مخرج ہو واللہ تعالی نہ مخرج نہیں خارج ناقض ہو کگو
ناقص وہ ہے جو خارج ہو اور یہ مخرج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ بالصواب. فصل فی الغسل. فصل غسل کے بیان میں محض ذکر کیا ہے غسل کو وضو کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ حاجت للوضو اکثر ہے ایک، اور اس لیے کہ وضو کا محل جز ہے بدن سے، اور غسل کا محل سارا بدن ہے، اور قانون ہے کہ جز مقدم ہوتی ہے کل پر. یا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اقتدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کہ یا ایھا الذین آمنوا میں پہلے وضو کا ذکر ہے، غسل کا ذکر بعد میں ہے. چلو من کرو. فصل غسل کے بیان میں وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن. اور غسل کا مفروض، فرض سے مراد مفروض وہ شے جو غسل میں فرض کی گئی ہے. اور تو اکثر بولتے فرض ہی ہیں تو لیکن مفروض. اچھا جی. اور غسل کا فرض مضمضہ ہے اور استنشاق ہے اور سارے بدن کا دھونا ہے. اس حیثیت سے کہ انگوٹھی تنگ ہو تو حرکت دے، اگر عورت کے کانوں میں کوئی بالیاں شالیاں تنگ ہیں تو ان کو حرکت دے. المضمضہ تو مراد سے اندر سے منہ دھونا، اندر سے منہ، فم اور نہیں مراد سے تھوڑے سے حرکت دینی پانی کو، تھوڑی سی کرچ نہیں، پورے منہ بھر کے اندر سے منہ صاف کرنا جی. اچھا جی. سائر البدن، اس لفظ سائر پر اگر ارادہ کیا گیا بدن سے بدن کا ظاہر جی تو اب مراد سائر سے جمی ہوگا، کیونکہ ناک کا اندر اور منہ کا اندر یہ ظاہر بدن نہیں ہے، تو لہٰذا اب سائر کا معنی جمی ہوگا، کیونکہ دو معنی ہوتے ہیں سارا اور باقی. تو اگر اس سے مراد بدن کا ظاہر مراد ہے تو پھر سارا بدن مراد ہے، اور اگر مراد ہے ظاہر باطن دونوں تو پس مراد ہوگا سائر سے، کیونکہ ناک کا اندر تو منہ کا اندر تو پہلے دھو لیا گیا جی. اور سوال ہے کہ یہ دو خاص کیوں کیے ہیں، اور خاص کرنا مضمضہ اور استنشاق کو ذکر کے ساتھ بوجہ اختلاف کے اس میں، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ سب کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے، اس لیے ان کو خاص کر کے ذکر کیا. اور غسل کا فرض، غسل کے فرض مضمضہ اور استنشاق اور سارے بدن کا دھونا ہے. اور غسل کے فرض مضمضہ اور استنشاق اور سارے بدن کا دھونا ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی ہما سنتان فیہ لقولہ علیہ السلام 10 من الفطرۃ اے من السنۃ وذکر منها المضمضۃ والاستنشاق ولہذا کانا سنتین فی الوضوء. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غسل کے اندر مضمضہ اور استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں سنت ہیں فی ہے غسل میں، یہ دونوں غسل میں سنتے ہیں. دلیل شفافے کی باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، تو شواف فطرت کا معنی کرتے ہیں اے من سنت، سنت سے ہیں. کیا ہیں؟ سنت سے. اور ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 چیزوں جو فطرت سے ہیں ان میں مضمضہ اور استنشاق، تو یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ سنت ہیں. یہ دونوں سنت ہیں جی. یہ دلیل ہے کن کی؟ اب اس پر تائید کہتے ہیں تنویر للدلیل.
اور اسی لیے تو یہ مد اور استنشاق سنت ہے وضو میں، چونکہ یہ فطرت سے ہے۔ کس سے ہے؟ فطرت سے۔ یہ انہوں نے تائید پیش کی ہے جی۔ الفطرت، فطرت لغتاً خلقت کو کہتے ہیں جی، خلقت کو کہتے ہیں۔ اور فطرت کے ساتھ سنت کا بھی نام رکھا گیا ہے، اس لیے کہ سنت طبیعت سلیمہ کا مقتضا ہے، اس لیے کہ سنت طبیعت سلیمہ کا مقتضا ہے، اس لیے کہ سنت طبیعت سلیمہ کا مقتضا ہے۔ بدعت طبیعت خبیثہ کا مقتضا ہے، سنت کا خلاف یہ طبیعت خبیثہ کا مقتضا ہے۔ طبیعت سلیمہ جو ہے اس کو سنت پر لذت آتی ہے، بدعت پر لذت نہیں آتی ہے جی۔ میں تین باری پڑھے ہیں جی، سنت جو ہے وہ طبیعت سلیمہ کا مقتضا ہے، اس لیے فطرت کو سنت کو فطرت کہہ دیتے ہیں جی، فطرت جو ہے وہ سنت پر بولا جاتا ہے جی۔ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَدْمَدَةَ، میں کہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے روایت کی ہے اس کو جماعت نے مگر امام بخاری نے، بس مسلم و ابو داود و ابن ماجہ طہارت میں اور امام ترمذی استئذان میں، اور فرمایا حدیث حسن، اور امام نسائی نے زینت میں، کل نے اس کو روایت کی ہے مصعب بن شیبہ عن طلق بن حبیب عن عبداللہ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزیں فطرت سے ہیں، مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑیاں بڑھانا، لیکن قبضہ سے لمبی ہو تو اس کو وہ کاٹ سکتے ہیں، پڑا ہے مسئلہ آپ نے، اور مسواک کرنا، اور استنشاق بالماء، ناک میں پانی چڑھانا جی، اور ناخن کاٹنا، اور براجم کا دھونا، یہ جو جوڑ ہیں سارے کتنی بار پڑھ چکے ہو، کچھ پہلی بار تو نہیں، اور براجم کا دھونا، اور بغل کے بال اکھیڑنے، اور زیر ناف بالوں کا مونڈنا، اور انتقاص الماء، اس کا معنی پڑھا ہے استنجا کرنا، کیا کرنا، کتنی بار پڑھا اس کا معنی، راوی کہتے ہیں میں 10ویں بھول گیا ہوں، وہ مدمدہ ہے۔ اچھا جی، چلو جی، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ویکھو نا تھلے، او جڑے نا وفی الباب عن، او چوتھی لین دے، وفی الباب عن عمار ابن یاسر، نظر ہے، رفعہ من الفطرۃ المدمدۃ والاستنشاق، تو یہ وہ 10ویں چیز آ گئی، کیا کلی کرنی جی، کیا کرنی، کلی کرنی۔ اور عند شافعی رحمہ اللہ، اور عند شافعی رحمہ اللہ، وہ دونوں کیا مدمدہ اور استنشاق سنت ہے غسل میں، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی سنت سے، اور ذکر فرمایا ان سے، ان 10 سے، مدمدہ اور استنشاق کا یا کو دو میں طرح ٹھیک جے، اور اسی لیے یہ دونوں مدمدہ اور استنشاق سنت ہیں وضو میں جی۔ اور عند شافعی رحمہ اللہ یہ دونوں، اور غسل کا فرض مدمدہ اور استنشاق ہے، اور باقی بدن کا دھونا ہے، سارے بدن کا، یار سارے بدن کا دھونا ہے،
اور عند شافعی رحمہ اللہ یہ دونوں مدمادہ اور استنشاق سنتے ہیں غسل میں، بوجہ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی سنت سے ہیں، اور ذکر کی ہے فطرت سے مدمادہ اور استنشاق، اور اسی لیے ہے یہ دونوں سنتے وضو میں۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا أَمْرٌ بِالْإِطْتِهَارِ وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ۔ ہماری دلیل قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر ہو وہ تم جنبی تو پس خوب طہارت کرو۔ یہ امر ہے اطہار کا، خوب طہارت کا، اور یہ تطہیر ہے سارے بدن کی، تو سارے بدن میں منہ کا اندر بھی داخل ہے، ناک کا اندر بھی داخل ہے۔ سنیں جی، اس میں یہ دونوں بھی داخل ہیں۔ شاباش، واہ واہ تطہیر جمیع البدن، تو جو قریب ہے یہ مفہوم کہ سارے بدن کا دھونا، یا باعتبار تعلق پکڑنے، یا باعتبار اتحار کے تعلق کے مخاطبین کے ساتھ، فطہروا جی لا بے بعض اجزائہم جی، باعتبار عبارت نہیں ہے نا، باعتبار تعلق پکڑنے اتحار کے کس کے ساتھ، مخاطبین کے ساتھ، نہ کہ ان کے، بعض اجزاء کے ساتھ، یعنی مخاطبین کے ساتھ تعلق ہے، تمہارا سارا بدن، بعض اجزاء سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ تم تھوڑے کو دو جی، اور وہ باعتبار ظاہر کے شامل ہے، ظاہر باطن دونوں کو، باطن سے مراد منہ کا اندر اور ناک کا ناک کا اندر جی، جی، اور وہ مستثنا جی، نہ اندر مستثنا ہے، اندر بے سارا اندر بھی دو وہ، اور لیکن یہ مستثنا ہے باوجہ دفع کرنے اس چیز کے کہ جس میں حرج ہے، تو لہذا سارے اجزاء جو باہر ہیں، اور یا یہ جو پچھوتف، اور یا بوجہ تعلق ایجاب کے ظاہر کے غسل کے ساتھ جی، اور صیغہ مبالغے کا ہے، مبالغے کے لیے ہے، پس فائدہ دیتا ہے اس کا کہ سارے کا دھونا واجب ہے، تب منہ کا اندر، ناک کا اندر، یہ اس کا دھونا، اس میں نہ مشقت ہے اور نہ اس میں کوئی نقصان اور تکلیف ہے، اس لیے یہ فطہروا میں داخل ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اور ہماری دلیل قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، امر ہے اتحار کا، یعنی خوب پاک کرو تم، اور وہ سارے بدن کی تطہیر ہے جی۔ اور ہماری دلیل فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، امر ہے اتحار کا، اور اتحار تطہیر ہے سارے بدن کی، إِلَّا أَنَّ مَا تَعَذَّرَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ، سوال ہے اس کا جواب، تو پھر آنکھوں کو بھی اندر سے دھوو، آنکھوں کو بھی، تو جواب دیا کہ مگر یہ کہ وہ جگہ کہ متعذر ہے پانی کا پہنچانا اس جگہ تک، وہ فطہروا کے حکم سے خارج ہے، فطہروا کے حکم سے خارج ہے، ما تعذر کا داخل عینین، سنیں جی، یہ نہیں دھونے، اکھا کھول کے اندر چھٹے مار کے انگل مل کے اکھا تو ہوئے نہیں،
کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو دونوں آنکھوں کے دھونے میں ہے کیا؟ اے مسئلہ سمجھا جائے، اور اسی لیے تو ساکت ہے دونوں آنکھوں کا دھونا نجاست حقیقی، حقیقت النجاست سے، کس سے؟ اے مسئلہ سمجھا جائے، پہلی بار یہ آگے ہیں گزرے سارے۔ مثل اس بندے کے جس نے سرما لگایا، نجس سرما، پلید سرما آنکھوں میں لگا لیا، تو اب آنکھیں کھول کر چھٹے مار مار کے 3 مرتبہ آنکھوں کو دھونا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اوپر جو کچھ ہے وہ تو دھل گیا، اب آنکھیں کھول کے اندر 3 مرتبہ پانی سے دھوئیں، یہ نہیں ہے، یہ اسی لیے کہ ضرر ہے۔ کیا ہے؟ ضرر ہے اس میں جی۔ اچھا جی، تو باقی رہ گیا مد مدہ اور استنشاق۔ پس بہرحال مد مدہ اور استنشاق پس ممکن ہے ہر ایک ان دونوں سے بغیر مشقت کے۔ کلی کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ یہ تو وضو کے علاوہ بھی لوگ جو غیر مسلم بھی ہو تو جو اس کی طبیعت اچھی ہو تو وہ اپنا منہ اور ناک صاف رکھتا ہے جی۔ اچھی سے مراد ہے بھی بدن ٹھیک رہے، باقی تو اصلی اچھا تو وہی ہے جس کو دین سمجھ آئے جی، بغیر مشقت کے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو پس فرض ہو گیا دھونا دونوں کا جنابت حقیقیہ میں۔ کس میں؟ جنابت حقیقیہ۔ تاں کہا ہے کہ بولو برات سے بھی جناب جو ہے نا ہوتی ہے جنابت، لیکن جی حکمیہ ہے جی، حقیقیہ نہیں ہے جی، کیونکہ یہ بھی تو اندر سے چیز نکلی ہے جی۔ تو کیا ہے؟ خارج کی، خارج ہے اس جو ہے نا متاثر ہے پہنچانا پانی کا اس تک، وہ جگہ اس حکم سے خارج ہے۔ بقول تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے مطاقہا، وہ جو اس کی طاقت میں ہے تے ومقدورہا، نفس کا مقدور تو نفس کا جو مطاق ہے جس کی طاقت دی گئی ہے وہ کرنا ہے، جو قدرت سے باہر ہے اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، کیونکہ حرج مدفوع ہے، حرج مدفوع ہے، قانون جو قرآن پاک کے کتوں مگر یہ کہ وہ جگہ کے متعذر ہے پہنچانا پانی کا الیہ اس جگہ تک، یہ ما تعذر کیا ہے؟ خارج، اس امر سے خارج ہے جی۔ مگر یہ کہ وہ کہ متعذر ہے پانی کا پہنچانا اس جگہ تک، یہ ما تعذرہ خارج ہے جی۔ بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجہۃ فیہما منعدمۃ۔ تو سوال ہے تو پھر وضو میں بھی تو دونوں فرض ہونے چاہیے، وضو میں بھی دونوں فرض ہونے چاہیے برخلاف وضو کے لیس الامر فی بتطہیر الجمیع، وضو کے برخلاف سن، اس لیے کہ واجب اس میں غسل وجہ ہے، فاغسلوا وجوہکم، اور مواجہت ناک کے اندر منہ کے اندر منعدم ہے، وہ تو کسی وقت منہ ٹڈیا ہوئے تو پھر ویکھو تو منہ اندروں نظر آتا ہے نا، یا ناک کنج کر کتا کیتا ہو تو کوئی تھلوں ویکھو تو نظر آئے گا، عموماً جو سامنے حال ہے تو اس میں ناک اور منہ کا اندر نظر نہیں آتا۔ تو چونکہ اس وضو میں تو وجہ کا ذکر ہے تو وجہ مواجہت سے ہے تو وہ تو ناک اور منہ کا اندر نہیں ہے، اس لیے وضو میں سنت ہے تو فرض نہیں، سنت ہے فرض نہیں ہے۔ اور دیکھ بخلاف الوضو، جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس سے، کہ انہوں نے وضو پر قیاس کیا، وضو میں سنتے ہیں تو لہذا غسل میں بھی غسل الوجہ، یعنی کامل مواجہت، پوری مواجہت جو ہوتی ہے وہ منہ پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ لفظ آیت میں من قول تعالی فاغسلوا وجوہکم ہے، یہ واقعہ ہے مطلقاً، تو مطلق پھرتا ہے کدھر، اور وہ ہے کہ واقعہ ہو اس کے ساتھ مواجہت کاملہ، اور یہ نوع مواجہت کاملہ سے منعدم ہے منہ کے اندر اور ناک کے اندر کے حق میں، سنا جی، اور اس کے ساتھ منتفع ہو گیا وہ جو وارد تھا بطور عشق کتاب کے لفظ کے ظاہر پر، اور صاحب ہدایہ جب کتاب کہیں گے تو وہ قدوری مراد ہوگی، حاشیہ تو کتاب ہدایہ کو کہہ رہے ہیں، مختلف ہیں،
کہ کتاب کے لفظ کے ظاہر پر کیا یعنی کہ تقاضا کرتا ہے یہ کہ نہ ہو منہ اور ناک وجہ سے، منہ اور ناک وجہ سے نہ ہو، حالانکہ یہ ناک اور منہ دونوں کس سے ہیں؟ چہرے سے، چہرے سے ہیں۔ جی سنیں ہی یہ جو کہا کہ ان پر مواجہت نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے یہ دو چیزیں چہرے سے نہیں ہیں، انہوں چہرے میں جو کٹو پیچھے بچا کیے جی، تو اس کا جواب آ گئے ما نہ ہو خلاف و مذاہب علماء نا جی بھئی یہ جو ہے نا مواجہت مراد ہے کہ مواجہت اوپر ہوتی ہے اندر نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے، لہذا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے کہ منہ اور ناک جو ہے وہ چہرے میں داخل ہی نہیں رہے جی۔ اچھا جی، تو منادماتن کیے یعنی نہیں لازم ان دونوں کو ناک اور منہ کے اندر کو مواجہت، اگرچہ پائی جاتی ہے مواجہت بعض کدو جو منہ کھولیا ہوئے ناک کتا کیتا ہو تو کوئی بندہ تھلوں ویکھے، لیکن جس لئے منہ اندر ویکھے گا یا ناک نو ویکھے گا باقی چہرہ نظر کو نہیں ہونا جی، تو باقی چہرہ سارا تب نظر ہے جب منہ بند ہے اور ناک جس طرح ہے اسی طرح ہے جی۔ یہ جی برخلاف وضو کے اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے وضو میں وہ دونوں ہے وجہ کا، اور مواجہت ان دونوں میں کس میں ناک کا اندر اور منہ کا اندر منعدمہ ہے جی۔ اس برخلاف وضو کے اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے وضو میں وہ چہرے کا دھونا ہے، اور مواجہت مدمدہ اور مواجہت منہ اور ناک میں منعدم ہے، اندر میں منہ کا اندر اور ناک کا اندر ان دونوں کے اندر میں مواجہت منعدم ہے جی۔ والمراد بما روی حالت الحدث بدلیل قوله علیہ السلام انہما فردان فی الجنابۃ سنتان فی الوضوء، جواب ان کی دلیل حدیث کا کہ اور مراد اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے جی وہ حالت حدث میں وہ 10 چیزیں جو ذکر کی ہیں کہ وہ سنت ہیں کس میں؟ حالت الحدث میں، حالت الحدث میں، حالت الغسل میں نہیں ہے۔ کیوں یہ معنی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں کون ناک اور مدمدہ اور استنشاق فرض ہے جنابت میں، سنتے ہیں کس میں؟ وضو میں، سمجھے ہی کہ انہما فردان کل تو غریب ورواد دار کتنی ثم البیکی فی سننہما من حدیث برکہ بن محمد حلبی ان یوسف بن اسباط عن سفیان عن خالد الحزان بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المدمدۃ والاستنشاق للجنوب ثلاثا فریضۃ نصب الرایا جی۔ اور تو لکھے جی کہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، نظر آیا اور تھلے قال فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدمدہ اور استنشاق جنبی کے لیے 3 مرتبہ فرض۔ دوسرا بھی ہے قال سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاستنشاق فی الجنابۃ ثلاثاً کذالک اخرج دار قطنی۔ آگے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ وہ جو بھول گیا مدمدہ اور استنشاق کو تو دونوں کا اعادہ نہ کرے، وضو اگر کیا تھا تو مگر یہ کہ ہو جنبی تو پھر ان کا تو لہذا یہ فرض ہو گئے جی، لہذا یہ تو اس طرح کی دوسری بھی دلیل آ رہی ہے جی۔ اور مراد اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے، کنہوں نے روایت کی ہے؟ شفافی نے۔ حالت الحدث مراد ہے، بے وضائی میں سنت ہے، سنت
چلو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی دلیل کے ساتھ کہ وہ دونوں دونوں کون استنشاق اور مدمدہ اور استنشاق فرض ہیں جنابت میں سنتے ہیں سنتے ہیں وضو میں جی، اور مراد اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے حالت حدث ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی دلیل کے ساتھ مدمدہ اور استنشاق فرض ہیں جنابت میں، یہ گوڑے کھڑے کر کے تو لوگ فوتگی تے بیٹھے ہوندے نے جی جی سنتے ہیں وضو میں۔ بے کدو جان چھٹے گی تو اٹھاں گے اتھوں جی۔ وَسُنَّتُهُ أَن يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ جی وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثم يفيد الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه هكذا حكت میمونة رضی اللہ تعالی عنہا اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غسل کی سنتیں یہ کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا، تفصیل اس کی یہ تفسیریہ، پس دھوئے اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے اور دھوئے اپنے فرج کو اور زائل کرے نجاست کو اگر لگی ہوئی ہے تاکہ بڑھ نہ جائے، اگر ہو نجاست اس کے بدن پر 1 2 3 پھر وضو کرے جیسا وضو اس کا نماز کے لیے، مگر اپنے دونوں پاؤں نہ دھوئے۔ پھر کیا کرے، پھر انڈیلے پانی اپنے سر پر اور اپنے باقی جسد پر، باقی معنی سر پر پانی ہو گیا جی، لیکن کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ پھر علیحدہ ہو جائے اس جگہ سے، پس دھوئے اپنے دونوں پاؤں، دھوئے اپنے دونوں پاؤں دھوئے جی۔ ادھر دیکھو پھر حدیث پڑھ دیں، یدیہ و فرجہ، نہیں اکتفا کیا بے ذکر ازالت النجاست، کہ بے نجاست کے ازالے کا ذکر تو اس میں استنجا تو آ جاتا، یہ علیحدہ کی ہے، اس لیے کہ فرج مسنون ہے دھونا اس کا، وہ نجس ہو یا، کیونکہ جب اٹھے گا تو وہ تو جگہ اندر آ جائے گی، وہاں پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے بیٹھ کر اس کو پہلے دھوئے۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھ، وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ جی، الف لام جو ہے نا النجاست پر، یہ کس کا ہے؟ اور بے شک وہ نکرے کے، حتیٰ کہ موصوف کیا گیا ہے محلہ بلام العہد جملے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اچھا جی، وہ جملہ کہ نہیں موصوف ہوتا اس کے ساتھ مگر نکرات۔ یہ موصوف کس کا بنا؟ صفت اس کی کون ہے جی؟ میں مثال دیتے ہیں، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، تو یسبونی جملہ صفت ہے اللئیم کی، لیکن یہ الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، حکم نکرہ میں ہے۔ اور جیسا قرآن مجید میں ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، صفت ہے جملہ الحمار کی، تو یہ الف لام کیا ہے؟ ذہنی کا ہے جی، اور اصل پیچھے بھیجیے جی۔ اور پس نہ وارد ہوگا کہ قول اس کا وَيُزِيلُ نجاستہ، اولا تھا اس کے قول وَيَزِيلُ النجاستہ سے جی۔ اچھا جی، اور اس لیے کہ اگر ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ عہد کا تو انکار کرتا ہے اس کا متن کا قول انکان، اس لیے کہ عہد تقاضا کرتا ہے تقریر کا ذکراً پہلے یا علماً، اور اگر مراد لیں اس کے ساتھ جنس تو پس اگر مراد لیں گلے میں لمبی چھیڑ دیتی ہے،
بس اگر مراد لیں اس کے ساتھ فرد حکمی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہونا ساری نجاستوں کا ایک بندے کے بدن پر محال ہے، اور قیاس کاری سی پر استغراق کا وہ ساری نجاستیں کیسے ایک بندے کو لگ گئی، اور اگر مراد ہو اس کے ساتھ حقیقی تو وہ اقل نجاست ہے، وہ کہ نہیں کم اس سے، اور وہ جز ہے جو لا یتجزا ہے، تو پھر بھی یہ ٹھیک نہیں تعلیل اس کی لے اللہ بقولہ لے اللہ یزدادا جی، اس لیے الف لام کون سا بنانا ہے؟ آذینی کا جی۔ اچھا جی، مطلقاً نجاست کو کیا کرے، اس کا ازالہ کریں جی، اس کا ازالہ کریں جی۔ اچھا، وضوءہ للصلاۃ، اب وضوءہ للصلاۃ کا ہے نا، معنی کیا ہے؟ یعنی مسح کرے اپنے سر کا بھی، حالانکہ بعد میں سر دھونا ہے تو مسح کا فائدہ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو کہا نا وضوءہ للصلاۃ، یعنی وضو کرتے وقت سر کا، یہ اعتراض ہے اس سے جو روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کہ جنبی وضو کرے اور اپنے سر کا مسح، تو اس کی بھی دلیل ہے، ہر روایت کی دلیل ہے، اس کی توجیہ ہے جی۔ ثم یفیدو جی، پھر کیا کرے؟ پانی اپنے بدن پر۔ نئے ذکر کیا امام قدوری نے صب کی کیفیت، پہلے پانی کس پر انڈیلنا ہے، پس فرمایا امام حلوائی رحمہ اللہ نے انڈیلے پانی اپنے دائیں کاندھے پر 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر، پھر اپنے باقی بدن پر یعنی سر پر، اور باقی بعض نے کہا ہے کہ ابتدا کرے دائیں کاندھے کے ساتھ، پھر سر پر ڈالے، پھر ایسر پر جی۔ تو یہ تو تب ہے کہ جب بک سے پانی لینا ہو یا ڈبے سے جی، تو جڑے ساڈا شراٹے نے اتنے گھر لگے نے شاور تھلے تنیا سر تو کل کل کر کے پانی بہاو کے باہر نہ آیا جی، بلے بلے صاف ستھرا ہو گیا جی، ادھا بدن سکا تے ادھا جڑا نے بس صرف سر تے منہ تے شیمپو لایا، بلے بلے چمکدا پیا جی۔ چلو جی، وسائر جسدہ، یہ جو بزرگوں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہیر رانجھے دی کہانی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں کہ جدو جنبی ہو جاؤ غسل کرنا ہوئے تو اے طریقہ ہے انسانہ واسطے، مجھ نے نہیں ایویں نہانا تے نہ کھوتے نے ایویں نہانا ہے جی تے نہ ککڑا ایویں نہانا ہے، یہ انساناں دی گل ہو رہی بھی انسان جڑے مسلمان نے انہاں دی گل ہو رہی بھی وہ انج کر کے نہان گے۔ میں صدقے جاواں انج جسلے مجمع ہوئے تو اسلے گل چ پٹکا پا کے سب تو سامنے بیٹھے علامہ صاحب تشریف فرمایا، جسلے عمل دی واری آوے تو ساریاں سنتا مستحب توجیہ، او یار سنت ہے نا، او یار مستحب ہے نا، کوئی عرض نہیں، اس لیے توجیہ کر کے سارے چھڑ دیتے، تو جسلے سٹیج تے بہن دی واری حضرت صاحب چوڑے ہو کے بیٹھے نے کہ سارا دین میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے جی، فقط زندگی ہوتے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، وسائر جسدہ یعنی سائر ما باقیہ من الجسد جی، تو یہ شامل ہے کس کو؟ اعضائے مغسولہ فی الوضو کو، وضو تو کیا ہے نا، تو دوبارہ جب پانی ڈالیں گے تو ظاہر ہے وہ ان اعضاء پر بھی پانی پڑے گا، جب سر پر ڈالیں گے تو چہرے پر بھی ہے، جب کاندھوں پر ڈالیں گے تو آگے جو بازو دھوئے ان پر بھی پانی پڑے گا جی۔ ہاذا اسی طرح حکایت کی ہے سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کرنے کی، آپ نے اس طرح او دیکھو درو، میں کہتا ہوں کہ اخراج الائمہ ستہ فی کتبہم فی حدیث مطول نصب الرایا قال عطا فرماتی ہیں کہ رکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی تاکہ سرکار اس کے ساتھ غسل فرمائیں، پس سرکار نے انڈیلا اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی دونوں کو دھویا 2 یا 3 مرتبہ، پھر انڈیلا اپنے یمین کے ساتھ اپنے شمال پر، پس سرکار نے استنجا فرمایا، پھر سرکار نے ملا اپنے ہاتھ کو زمین پر، کس پر؟ زمین پر۔ جنت وچوں وکھرے سپیشل چیزاں آ سکدے ہاتھ دھون والیاں،
لیکن سنت یہ بنائے بھی کس سے ملنا ہے؟ زمین دے ہاتھ ملنا ہے تو ساری گندگی ختم ہوتی ہے جی جی یہ سنتے ہیں، یہ مٹی سے ہاتھ صاف کریں جی سما دالا کا یادہ ہو بیلر دے پھر سما تمد مادا مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کریں، پیسے نہیں لگتے، ایک قیمتی شابن تے سارا کچھ لیا کے رکھو تے پیسے لگتے نے۔ اب یہاں سارے ہم جناب امام ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں جی مقصد ہے صفائی کرنی، تو جس چیز سے بھی صفائی ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لہذا جتنی بھی یہ چیزیں بن گئی ہیں یہ ٹھیک ہے۔ میں نہیں آتا بھی حرام نے، پر میں کہہ رہا بھی سنت او یہ جڑا سونے کیتا ہے، بس مٹی تے ہاتھ ملیا، گل ختم بس۔ اچھا جی سما دالا کا یادہ ہو بیلرد، پھر سرکار نے کل ام المومنین سیدہ میمونہ پاک فرماتی ہے سما تمد مادا وسطن شاکا سما غاسالہ وجہہ و یدیہ سما غاسالہ رأسہ سلاسن، پھر سرکار نے اڈیلا اپنے سارے جسد پر پانی، پھر سرکار علیحدہ ہوئے اپنی جگہ سے، پس دھوئے اپنے دونوں قدم مبارک۔ یہ حدیث ہے۔ اور کتوں من کر نہیں، اور غسل کی سنتیں یہ ہے کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا، پس دھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنی شرمگاہ کو اور زائل کرے نجاست کو، اور لے اللہ تشیع اگر ہو اس کے بدن پر، پھر وضو کرے۔ بعض علماء میں سے وہ ہیں جنہوں نے غسل کے اندر وضو کے وجوب کا قول کیا ہے، پھر وضو کرے، وضو اپنا نماز کے لیے۔ تو اب غسل میں جو وضو ہے یہ سنت ہے، غسل میں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے غسل میں وضو نہیں کیا اور سارا بدن دھو لیا ہے تو وضو ہو گیا ہے، وضو مگر اپنے دونوں پاؤں۔ پھر جب ہم جناب وہ خشک صوفی بنتے ہیں، او جی نہان لگے جی ننگے ہو بھی تو ننگے جی وضو ہو جاتا ہے جی، اس وقت اتنی طہارت ہمارے اندر آ جاتی ہے، او بلے 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 ننگا وضو ہو جاتا ہے جی تے جس لے حرام توپی دی لت بننی ہوئے، نہ رشوت حرام نظر آؤندی، نہ سود حرام نظر آਉਂਦਾ ہے، نہ دکاناں تے بیٹھیا 100 روپے دی چیز 1000 دی بیچنی حرام نظر آਉਂਦਾ ہے، کوئی شے حرام نظر نہیں آਉਂਦਾ، جائیداد کھانی بھی حرام نظر نہیں آਉਂਦੀ۔ تے جس لے اسی بڑی طہارت بلے بلے جی او جی میں جی او جی احرام سی تے میں اندر وڑیا تے میری لاکھ دی جی کھل گئی، احرام میرا کھل گیا، کوئی جرمانہ تے نہیں پیا میرے اوتے جی، پھر طہارت ایتھے جا چمکدی ہے تے جس لے تھلے آوندی اس لے عرش پچا جاندی، پرواہ نہیں ہے کہ بلے بلے و میرے یارو پاکستانیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی من کر اور نہ پھر وضو کرے، اپنا وضو نماز کے لیے، یعنی پورا وضو مگر اپنے دونوں پاؤں، پھر انڈیلے پانی اپنے سر پر اور اپنے باقی جسد پر 3 مرتبہ، پھر علیحدہ ہو جائے اس جگہ سے، پس دھوئے اپنے دونوں پاؤں۔ ایشا بس اسی طرح حکایت کیا ہے سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کو، اور بھائیو طاہرکم تطہیر دا کچھ معنی ہے۔ یہ ایتاں نازل ہوئیاں سونیاں دے ازواج واسطے، تے سونیاں نے 4 ہستیاں ہوتے چادر پا کے عرض کیتی کہ یا اللہ یہ بھی اہل بیت نے جی۔ سارے صحابہ دی شان نو سلام، پر جڑا کسے واسطے شان آئی ہے ازواج مطہرات، تے اوندا ساڈی معنی ہے پاک۔ ایویں حضرت علی دے نام نال، سیدہ طیبہ دے نام نال، حسنین کریم دے نام، اگر کوئی پاک آکھیا ہے تے اے اندر کر نہ ہوئے۔ قرآن دا حکم ہے بھائیو طاہرکم تطہیرا جی
جی ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਤੀਰ ਆਈ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਪਾਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ہے جی اور غسل کی سنت یہ ہے کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا، پس دھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنی شرمگاہ کو اور زائل کرے نجاست کو اگر ہو نجاست اس کے بدن پر، پھر وضو کرے اپنا وضو نماز کے لیے مگر اپنے دونوں پاؤں، پھر ڈیلے پانی اپنے سر پر اور اپنے باقی جسد پر 3 مرتبہ، پھر علیحدہ ہو جائے اس جگہ سے، پس دھوئے اپنے پاؤں۔ اسی طرح حکایت کے سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل کہ غسل کرنے کی اغتسال، غسل کرنا، غسل کرنے کی وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقِعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَلَا يُفِيدُ الْغَسْلَ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ لَا يُؤَخِّرُ۔ اچھا جی، یہ پاؤں کیوں مؤخر کرے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ محاذ مؤخر کرے اپنے دونوں پاؤں کا دھونا اس لیے کہ وہ دونوں مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ میں ہیں، تو پس نہیں فائدہ دے گا دھونا، بعد میں دھونے پڑیں گے، حتیٰ کہ اگر ہو وہ کسی اونچی چیز پر تو نہ مؤخر کرے پاؤں کے دھونے کو بلکہ وضو کے ساتھ ہی دھو لے، کہ پھر وہ پاؤں کا دھونا مؤخر نہ کرے۔ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَيْ لَا تَزْدَادَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ۔ اچھا جی، یہ محض ابتدا کرے نجاست حقیقیہ کے ازالے کے ساتھ، کو منی شنی لگی ہے تو اس کو کیا کرے پہلے، اس کو پہلے، یہ کیوں؟ تاکہ نہ بڑھ جائے پانی کے پہنچنے کے ساتھ، جب اگر نہ دور کی تو پانی لگا تو وہ ساری پھیل جائے گی تو مسئلہ بنے گا، اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی نجاست ہو تو اس کو پہلے صاف کر لے اور محض مؤخر کرے اپنے پاؤں کے دھونے کو، اس لیے کہ دونوں پاؤں مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ میں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ، اگر تو وہ روایت لے کہ مائع مستعمل نجس ہے تو اب تو ان کا بعد میں دھونا جو ہے نا فغسل ہوا ظاہر ہے، اور اگر وہ مائع مستعمل نجس نہیں ہے تو پھر ان کو دھونا تنظیف کے لیے تاکہ صاف ہو جائیں جی یہ۔ اچھا جی، پس نہیں فائدہ دے گا دھونا اور پاؤں کا دھونا، حتیٰ کہ اگر ہو پھٹی وغیرہ پر تو نہ مؤخر کرے کس کو، اور محض ابتدا کرے نجاست حقیقیہ کے ازالے کے ساتھ، تاکہ نہ بڑھ جائے نجاست پانی کے پہنچنے کے ساتھ جی۔ اور ماز مؤخر کرے اپنے دونوں پاؤں کے دھونے کو، اس لیے کہ وہ دونوں مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ میں ہیں، پس نہ نہیں فائدہ دے گا اپنا غسل، حتیٰ کہ اگر پاؤں کا دھونا فائدہ، فلا یفید الغسل کا مطلب ہے پس نہیں فائدہ دے گا دھونا، حتیٰ کہ اگر ہو شخص تختی پر تو پھٹی وغیرہ پر، تختی سکول والی تے پٹی وغیرہ پر تو نہ مؤخر کرے، اور محض ابتدا کرے نجاست حقیقیہ کے ازالہ کے ساتھ، تاکہ نہ زیادہ ہو جائے پانی کے پہنچنے کے ساتھ، نہ زیادہ ہو جائے نجاست ہے ضمیر بھی، نہ زیادہ ہو جائے نجاست پانی کے پہنچنے کے ساتھ۔